السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک ظالم سوتیلی ماں نے عید کے دن اپنی سگی بیٹیوں کو قیمتی کپڑے پہنائے اور یتیم سوتیلی بیٹی کو پرانے کپڑوں میں اندھیرے کمرے میں بند کر دیا۔ اچانک ان کے دروازے پر شہر کے سب سے بڑے جج کی سواری رکی۔ جج نے تالا توڑ کر اس بچی کو باہر نکالا اور جب اس ظالم سوتیلی ماں پر نگاہ ڈالی تو وہ عورت خوف سے سجدے میں گر پڑی، کیونکہ جج کے ہاتھ میں عید الفطر کی ایک انتہائی روشن، خوبصورت اور روح کو تازہ کر دینے والی خوشگوار صبح تھی، جب پورے شہر میں خوشیوں اور ایک عجیب سے جشن کا سماں تھا۔ ہر طرف چہل پہل اور رونق لگی ہوئی تھی۔ لوگ اپنے اپنے گھروں میں نئے اور چمکدار کپڑے پہن کر ایک دوسرے کو گلے لگا کر مبارکباد دے رہے تھے۔ بچے گلیوں میں دوڑتے بھاگتے ہوئے اپنی عیدی گن رہے تھے اور ان کے چہروں پر ایک معصوم اور سچی خوشی دیدنی تھی۔ شہر کی فضاؤں میں میٹھے پکوانوں اور عطر کی خوشبوئیں پھیلی ہوئی تھیں، اور ایسا لگ رہا تھا جیسے آج دنیا کا ہر انسان اپنے سارے غم بھلا کر صرف اور صرف خوشیوں میں مگن ہے۔ اس بڑے اور گنجان آباد شہر کے ایک انتہائی پوش اور مہنگے علاقے میں واقع ایک بہت بڑے اور عالی شان گھر کے اندر بھی عید کی تیاریاں اپنے پورے عروج پر تھیں۔ یہ گھر شہر کے ایک انتہائی امیر اور معزز شخص کا تھا، جو کچھ عرصہ قبل وفات پا چکا تھا، اور اب اس عالی شان گھر اور اس کی بے پناہ دولت پر اس کی دوسری بیوی زبیدہ کا مکمل اور غیر قانونی قبضہ تھا۔ زبیدہ ایک انتہائی ظالم، لالچی پتھر دل اور مکار عورت تھی، جس کے سینے میں دل کی جگہ شاید کوئی پتھر دھڑکتا تھا، اور جس کے اندر رحم ہمدردی یا انسانیت نام کی کوئی چیز دور دور تک موجود نہیں تھی۔ آج عید کے اس مبارک دن جب سب لوگ اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے، زبیدہ اپنے غرور اور تکبر کے نشے میں مکمل طور پر غرق تھی۔ وہ اپنی دو سگی بیٹیوں کو انتہائی قیمتی ریشمی کپڑے پہنا رہی تھی، جن پر چاندی کے تاروں سے کڑھائی کی گئی تھی۔ اس نے اپنی بیٹیوں کے ہاتھوں میں چمکدار اور مہنگی چوڑیاں پہنائی، ان کے گلوں میں بھاری اور قیمتی زیورات لٹکائے، اور ان کا ماتھا چوم کر انہیں بے شمار عیدی دے رہی تھی۔ پورے گھر میں انتہائی لذیذ اور مہنگے کھانوں کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ قورمہ، بریانی، زردہ اور انواع و اقسام کے میٹھے پکوان دسترخوان کی زینت بننے کے لیے تیار ہو رہے تھے۔ گھر کے نوکر چاکر اور ملازمین مہمانوں کی تواضع کے لیے ادھر ادھر بھاگ رہے تھے، اور پورے گھر کو دلہن کی طرح سجایا گیا تھا۔ ہر طرف قیمتی پردے، قالین اور فانوس جگمگا رہے تھے۔ زبیدہ اپنی بے پناہ دولت اور اپنی اس جھوٹی شان و شوکت پر بے حد مغرور تھی، اور وہ دل ہی دل میں یہ چاہتی تھی کہ آج پورے شہر کے امیر اور با اثر لوگ اس کے گھر آئیں اور اس کی بیٹیوں کے مہنگے لباس اور اس کے گھر کی یہ شاندار سجاوٹ دیکھ کر رشک کریں اور اس کی عمارت کے گن گائیں۔ لیکن اس عالی شان اور چمکتے دمکتے گھر کی اس تمام تر چمک دمک اور ان جھوٹی خوشیوں کے بالکل برعکس
اسی گھر کے نچلے حصے میں سیڑھیوں کے بالکل نیچے ایک انتہائی تاریک، سیلن زدہ اور بدبودار کمرہ تھا، جو کسی عقوبت خانے یا کسی پرانی اور متروک قبر سے کم نہیں تھا۔ اس خوفناک اور اندھیرے کمرے میں زبیدہ کے مرحوم شوہر کی پہلی بیوی سے ہونے والی اکلوتی اور یتیم بیٹی زینب قید تھی۔ زینب کی عمر بمشکل 10 سال تھی، لیکن اس کے معصوم اور کملائے ہوئے چہرے پر اتنے گہرے دکھ اور اتنی ہولناک تکالیف کے نشانات نمایاں تھے، جو شاید کسی 80 سال کے بوڑھے اور زندگی سے ہارے ہوئے انسان کے چہرے پر بھی نہیں ہوتے۔ اس تاریک کمرے میں نہ تو کوئی کھڑکی تھی اور نہ ہی تازہ ہوا یا روشنی کے گزرنے کا کوئی معمولی سا انتظام تھا۔ دن کے وقت بھی اس کمرے میں گھپ اندھیرا رہتا تھا۔ زینب اس کمرے کے انتہائی ٹھنڈے اور گندے فرش پر زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے کمزور اور نحیف تن پر پچھلے سال کے انتہائی پرانے، پھٹے ہوئے اور میلے کپڑے تھے، جو جگہ جگہ سے ادھڑ چکے تھے اور جن میں سے اس کا کمزور جسم جھانک رہا تھا۔ سردی اور خوف سے اس کا پورا جسم ایک سوکھے پتے کی طرح مسلسل کانپ رہا تھا۔ وہ پچھلے کئی دنوں سے شدید بھوک اور پیاس سے نڈھال تھی، اور اس کے پیٹ میں بھوک کی وجہ سے مروڑ اٹھ رہے تھے۔ وہ اندھیرے میں اپنے گھٹنوں میں سر دیے اپنے مرحوم باپ کو یاد کر کے خاموشی سے اپنے گرم آنسو بہا رہی تھی۔ اسے اس بات کا شدید اور جان لیوا ڈر تھا کہ اگر اس کے رونے کی یا سسکی لینے کی ذرا سی بھی آواز کمرے سے باہر چلی گئی تو اس کی ظالم اور خون خوار سوتیلی ماں زبیدہ اسے مار مار کر آدھ موا کر دے گی اور اس کے جسم پر مزید نیل ڈال دے گی۔ مہمانوں کی آمد کا سلسلہ شروع ہونے والا تھا اور گھر کے باہر مہنگی گاڑیوں کے ہارن بجنے لگے تھے۔ زبیدہ اپنے قیمتی ریشمی لباس کو سنبھالتی ہوئی اور اپنے چہرے پر غرور سجائے ہوئے اس تاریک کمرے کے بند دروازے پر آئی۔ اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے ایک انتہائی بھاری اور زنگ آلود تالے کو اس لکڑی کے پرانے دروازے پر لگایا اور انتہائی حقارت اور نفرت بھرے لہجے میں دروازے کی ایک چھوٹی سی درز سے اندر اندھیرے میں جھانک کر زینب کو دھمکی دیتے ہوئے ایک زہریلی آواز میں کہا کہ اے منحوس لڑکی، میری بات کان کھول کر سن لے۔ آج عید کا دن ہے اور میرے گھر میں شہر کے بہت بڑے امیر اور معزز مہمان آ رہے ہیں۔ اگر تیرے رونے کی یا بلکنے کی ذرا سی بھی آواز اس کمرے سے باہر آئی تو یاد رکھنا، رات کو تجھے کتوں کا بچا ہوا سوکھی روٹی کا ٹکڑا بھی کھانے کو نہیں دوں گی، اور کل صبح تجھے چولہے کی گرم اور دہکتی ہوئی سلاخوں سے داغوں گی، تاکہ تیری ساری ضد اور تیرا رونا ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ یہ ظالمانہ الفاظ ادا کرنے کے بعد زبیدہ نے دروازے کو انتہائی زور سے ایک دھکا دیا اور باہر سے اس بھاری تالے کو لاک کر کے اپنی اونچی ایڑی والے جوتوں کی ٹک ٹک کرتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ زینب اندھیرے میں اس دھمکی کو سن کر سہم کر مزید پیچھے دیوار کے ساتھ لگ گئی اور اس کے معصوم اور زرد چہرے پر آنسوؤں کی ایک اور گرم لڑی بہہ نکلی۔
اسے اپنا وہ پرانا اور سنہرا وقت یاد آنے لگا جب اس کا سگا اور شفیق باپ زندہ تھا اور ہر عید پر اسے شہزادیوں کی طرح سجاتا تھا۔ اسے یاد آیا کہ کیسے اس کا باپ عید کی صبح اسے اپنے کندھوں پر بٹھا کر پورے محلے کی سیر کرواتا تھا، اس کے لیے شہر کے سب سے مہنگے اور خوبصورت کپڑے اور طرح طرح کے کھلونے لاتا تھا اور اسے اپنے ہاتھوں سے میٹھا کھلاتا تھا۔ اس وقت یہ گھر واقعی ایک جنت کی طرح تھا، جہاں اسے ہر قدم پر پیار اور محبت ملتی تھی۔ لیکن پھر ایک دن اچانک سب کچھ تباہ ہو گیا۔ اس کے باپ کی اچانک اور انتہائی پر اسرار موت کے بعد اس کی ہنستی کھیلتی زندگی ایک بھیانک اور تاریک جہنم میں تبدیل ہو گئی تھی۔ زبیدہ نے اس کے باپ کے مرتے ہی اپنا اصل اور خوفناک چہرہ دکھانا شروع کر دیا تھا۔ اس نے گھر کی ساری جائیداد، بینک بیلنس اور کاروبار پر مکمل قبضہ کر لیا تھا اور اس معصوم اور پھول جیسی بچی کو گھر کی ایک ذلیل اور ادنا خادمہ بنا دیا تھا۔ زینب کو آج کی اس عید کے پرمسرت دن پر اپنا وہ پچھلا مہینہ یاد آ رہا تھا جب زبیدہ کا ظلم اپنی تمام انسانی اور اخلاقی حدیں پار کر چکا تھا۔ زبیدہ نے ایک دن زینب کو کسی چھوٹی سی بات پر انتہائی بے دردی سے مارتے ہوئے اسے گھر کے سب سے پرانے اور متروک سامان والے کمرے میں بند کر دیا تھا، جہاں سالوں سے کوئی نہیں گیا تھا۔ زینب روتے روتے اس کمرے کی صفائی کرنے لگی تھی کہ اچانک پرانے سامان کے ڈھیر کے پیچھے صفائی کرتے ہوئے زینب کے چھوٹے اور کمزور ہاتھ ایک پرانے اور دھول سے اٹے ہوئے لکڑی کے صندوق پر لگے تھے۔ اس صندوق کا تالا ٹوٹا ہوا تھا۔ زینب نے جب ڈرتے ڈرتے اس صندوق کا ڈھکن اٹھایا تو اس کے اندر سے زینب کو اپنے مرحوم باپ کی ایک پرانی ڈائری اور کچھ انتہائی اہم اور پرانے کاغذات ملے تھے، جنہیں زبیدہ نے شاید جلایا ہوا اور بیکار سمجھ کر وہاں کچرے میں پھینک دیا تھا۔ زینب نے جب کانپتے ہاتھوں سے وہ کاغذات اور ڈائری کے وہ آدھ جلے صفحات پڑھے تو اس کے معصوم اور چھوٹے سے ذہن پر ایک بہت بڑا اور ہولناک انکشاف ہوا تھا، جس نے اس کے پیروں تلے سے زمین نکال دی تھی۔ اس کے باپ نے مرنے سے کچھ دن پہلے اپنی انتہائی کمزور اور کانپتی ہوئی لکھائی میں ان کاغذات اور ڈائری کے صفحات پر یہ واضح اور صاف طور پر لکھا تھا کہ زبیدہ اسے پچھلے کئی مہینوں سے اس کے روز مرہ کے کھانے اور رات کے دودھ میں ایک انتہائی خطرناک اور جان لیوا زہر تھوڑی تھوڑی مقدار میں ملا کر دے رہی ہے، جس کی وجہ سے اس کے جسم کے تمام اندرونی اعضاء آہستہ آہستہ کام کرنا چھوڑ رہے ہیں اور وہ موت کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اس کے باپ نے لکھا تھا کہ اسے زبیدہ کی اس خوفناک سازش کا علم بہت دیر سے ہوا جب وہ بستر مرگ پر پہنچ چکا تھا، اور زبیدہ یہ سب کچھ صرف اور صرف اس کی ساری جائیداد اور دولت ہتھیانے کے لیے کر رہی ہے۔ اس کے باپ نے اپنی آخری تحریر میں یہ بھی لکھا تھا کہ اس کی ساری جائیداد، اس کے پیسوں اور اس عالی شان گھر کی اکلوتی اور اصل وارث صرف اور صرف اس کی پہلی بیوی سے ہونے والی بیٹی زینب ہے، اور اس نے اپنی یہ وصیت اور یہ تمام ثبوت اس صندوق میں اس لیے چھپا کر رکھے تھے
تاکہ کل کو اگر کوئی نیک انسان انہیں ڈھونڈ لے تو وہ زبیدہ کو اس کے بھیانک انجام تک پہنچا سکے اور اس کی بیٹی کو اس کا حق دلا سکے۔ لیکن زبیدہ نے باپ کے مرنے کے بعد ان کاغذات کا کچھ حصہ ڈر کے مارے جلا دیا تھا اور باقی کچرے اور پرانے سامان کے ساتھ اس اندھیرے کمرے میں پھینک دیا تھا۔ زینب نے وہ تمام بچے ہوئے کاغذات اور وہ خون رلانے والی ڈائری انتہائی احتیاط سے اپنے پاس اپنے کپڑوں کے اندر چھپا لی تھی، اور پھر ایک دن جب زبیدہ اور اس کی بیٹیاں گھر پر نہیں تھیں اور کسی تقریب میں گئی ہوئی تھیں، زینب نے اپنی ایک انگلی کو ایک ٹوٹے ہوئے شیشے کے ٹکڑے سے جان بوجھ کر کاٹ لیا تھا اور اپنے بہتے ہوئے سرخ خون سے ایک پرانے عید کارڈ کی پچھلی طرف ایک انتہائی دردناک اور دل چیر دینے والی فریاد لکھی تھی۔ اس نے اپنے خون سے لکھا تھا کہ جناب جج صاحب، اگر اس عید کے دن تک کوئی میری مدد کو نہ آیا تو میری ظالم سوتیلی ماں مجھے بھی میرے بے گناہ باپ کی طرح زہر دے کر مار دے گی اور میری لاش کو غائب کر دے گی۔ خدارا مجھے اس جہنم سے بچا لیں اور میرے باپ کے قاتل کو سزا دیں۔ زینب نے وہ خون آلود اور آنسوؤں سے بھیگا ہوا عید کارڈ اور اپنے باپ کی وہ آدھی جلی ہوئی ڈائری اور وصیت کے وہ تمام کاغذات ایک پرانے خاکی لفافے میں بند کیے اور گھر کے پچھواڑے کی اس چھوٹی سی کھڑکی کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی جہاں سے محلے کا راستہ نظر آتا تھا۔ کافی دیر انتظار کے بعد جب محلے کا ایک انتہائی رحم دل اور بوڑھا ڈاکیا وہاں سے گزرا تو زینب نے روتے ہوئے اور منت سماجت کر کے وہ لفافہ اس کھڑکی سے باہر اس ڈاکیے کو پکڑا دیا اور اس کے ہاتھ جوڑ کر کہا کہ بابا جی، یہ میری زندگی اور موت کا سوال ہے۔ اس لفافے کو شہر کے سب سے بڑے چیف جسٹس کے نام آج ہی پوسٹ کروا دیں۔ وہ بوڑھا ڈاکیا اس چھوٹی سی بچی کی یہ حالت، اس کے روتے ہوئے چہرے اور اس کے ہاتھ سے بہتے ہوئے خون کو دیکھ کر خود بھی زاروں قطار رو پڑا تھا، اور اس نے زینب کے سر پر ہاتھ رکھ کر قسم کھائی تھی کہ وہ یہ لفافہ خود جا کر اپنے ہاتھوں سے عدالت کی سب سے اہم ڈاک میں ڈال کر آئے گا، اور اس نے ایسا ہی کیا تھا۔ زینب کو اس دن سے یہ پختہ امید تھی کہ شاید کوئی مسیحا، کوئی فرشتہ یا کوئی خدا کا نیک بندہ اس کی یہ دردناک فریاد سن کر اس کی مدد کو ضرور آئے گا۔ لیکن آج عید کا دن آ چکا تھا، صبح سے دوپہر ہونے کو آئی تھی، سورج سر پر آ چکا تھا اور کوئی بھی اس کی مدد کو نہیں آیا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس کی وہ خون سے لکھی ہوئی فریاد اور اس کے وہ تمام آنسو سب رائے گاں گئے ہیں اور اب اس کی موت یقینی ہے۔ وہ اس اندھیرے کمرے میں دیوار سے ٹیک لگائے بھوک اور پیاس سے اس قدر نڈھال ہو رہی تھی کہ اس کی آنکھیں بار بار بند ہو رہی تھیں اور اس کا شعور اس کا ساتھ چھوڑ رہا تھا۔ دوسری طرف گھر کے اس شاندار اور روشن ڈرائنگ روم میں شہر کے انتہائی امیر اور معزز مہمانوں کا ایک بہت بڑا ہجوم اکٹھا ہو چکا تھا۔ زبیدہ انتہائی غرور، تکبر اور ایک جھوٹی مسکراہٹ کے ساتھ سب مہمانوں کو آگے بڑھ بڑھ کر عید مل رہی تھی اور اپنی بیٹیوں کے قیمتی لباس اور ان کے بھاری زیورات کی نمائش کر رہی تھی۔
دسترخوان پر انواع و اقسام کے کھانے چنے ہوئے تھے اور ہر طرف ہنسی مذاق اور خوش گپیوں کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ جب کوئی پرانا مہمان یا کوئی رشتہ دار زبیدہ سے زینب کے بارے میں پوچھتا تو زبیدہ فوراً اپنے چہرے پر ایک انتہائی مکارانہ اور جھوٹا دکھ سجا کر لمبی سانس لیتی اور کہتی کہ وہ لڑکی تو بہت ہی ضدی اور بدتمیز ہو گئی، اس کا پڑھنے لکھنے میں کوئی دھیان نہیں اور وہ ہر وقت مجھ سے لڑتی رہتی ہے۔ وہ آج صبح ہی میری اجازت کے بغیر اپنی خالہ کے گھر عید منانے چلی گئی ہے۔ میں تو اس سے اپنی سگی بیٹیوں سے بھی بڑھ کر پیار کرتی ہوں اور اس کی ہر خواہش پوری کرتی ہوں، لیکن اس کے نصیب میں ہی خرابیاں ہیں اور وہ اپنے باپ کے مرنے کے بعد پاگل سی ہو گئی ہے۔ مہمان زبیدہ کی اس جھوٹی اور مکارانہ بات پر بغیر کوئی سوال کیے یقین کر لیتے اور اسے ہمدردی دیتے ہوئے کہتے کہ تم بہت عظیم ہو جو ایک سوتیلی اور بدتمیز بیٹی کو برداشت کر رہی ہو۔ زبیدہ اندر ہی اندر خوشی سے مسکرا رہی تھی کہ اس نے کتنی آسانی سے سب کو بے وقوف بنا لیا ہے اور اب وہ بہت جلد اس یتیم بچی کو ہمیشہ کے لیے کسی اندھے کنویں میں دھکیل دے گی یا اسے زہر دے کر راستے سے ہٹا دے گی تاکہ یہ ساری کروڑوں کی دولت، یہ گھر اور یہ شان و شوکت ہمیشہ کے لیے اس کی اور اس کی بیٹیوں کی ہو جائے اور کوئی اس سے حساب مانگنے والا نہ رہے۔ گھر کا ماحول انتہائی خوشگوار تھا، خوشبوئیں اڑ رہی تھیں اور قہقہے لگ رہے تھے اور کسی ایک انسان کو بھی اس بات کا ذرہ برابر بھی اندازہ نہیں تھا کہ اس عالی شان اور چمکتے دمکتے گھر کی سیڑھیوں کے بالکل نیچے ایک انتہائی خوفناک اور تاریک کمرے میں ایک معصوم اور یتیم جان سسک سسک کر اپنی زندگی کی بھیک مانگ رہی ہے اور اس بے حس دنیا سے کسی معجزے اور کسی انصاف کا انتظار کر رہی ہے۔ وہ بچی جس کا سارا بچپن اور جس کی ساری خوشیاں اس ظالم عورت نے چھین لی تھیں، وہ اب بھی دروازے کی طرف آنکھیں لگائے بیٹھی تھی کہ شاید کوئی اس تالے کو توڑ کر اسے اس جہنم سے نکال لے، لیکن وقت تیزی سے گزر رہا تھا اور باہر کی خوشیاں اس کے اندر کے دکھ کو مزید گہرا کر رہی تھیں۔ لیکن زبیدہ نہیں جانتی تھی کہ اس ظلم کا وہ سنسنی خیز موڑ شروع ہونے والا ہے جس کا اس نے کبھی خواب میں بھی تصور نہیں کیا تھا۔ اس انتہائی پرہجوم، پرمسرت اور خوشگوار دوپہر میں جب زبیدہ کے عالیشان گھر کا وہ انتہائی شاندار اور سجا ہوا ڈرائنگ روم شہر کے امیر ترین اور معزز مہمانوں کے اونچے اونچے قہقہوں، خوش گپیوں اور ہنسی مذاق کی آوازوں سے پوری طرح گونج رہا تھا اور ہر طرف ایک جھوٹی شان و شوکت اور ناجائز دولت کی نمائش کا بازار گرم تھا۔ دسترخوان پر رکھے ہوئے قیمتی برتنوں سے ٹکرانے والے چمچوں کی آوازیں اور ریشمی لباسوں کی سرسراہٹ اس گھر کے ماحول کو مزید پرتعیش بنا رہی تھی۔ زبیدہ اپنی دونوں بیٹیوں کے ہمراہ انتہائی غرور اور تکبر کے ساتھ پورے ہال میں گھوم گھوم کر اپنی عمارت کے جلوے بکھیر رہی تھی اور لوگوں کی جھوٹی تعریفیں سن کر پھولی نہیں سما رہی تھی۔ وہ اپنے دل میں سوچ رہی تھی کہ اب اس کی زندگی میں کوئی دکھ یا کوئی رکاوٹ باقی نہیں رہی
اور اس نے اس یتیم بچی کو اس قدر اندھیرے اور گہرے غار میں دھکیل دیا ہے جہاں سے اس کی آواز کبھی کسی انسان کے کانوں تک نہیں پہنچ سکتی۔ وہ مہمانوں کو طرح طرح کے شربت اور میٹھے پکوان پیش کر رہی تھی، اور اس کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ سجی ہوئی تھی کہ اچانک اس عالی شان گھر کے باہر اور اس پورے پوش محلے کی وہ پرسکون خاموشی انتہائی تیز دل دہلا دینے والی اور خوفناک سائرن کی آوازوں سے بری طرح ٹوٹ گئی۔ یہ پولیس کی بھاری گاڑیوں کے سائرن تھے جو اتنی تیز اور اتنی قریب سے بج رہے تھے کہ گھر کے اندر موجود تمام مہمان شدید گھبرا کر اور پریشان ہو کر اپنی اپنی نرم نشستوں سے یکدم اٹھ کھڑے ہوئے، اور سب کے چہروں پر ایک نامعلوم خوف اور حیرت کے سائے لہرانے لگے۔ ڈرائنگ روم کی اور شفاف شیشے کی کھڑکیوں پر پولیس کی گاڑیوں کی سرخ اور نیلی فلیش لائٹس کی تیز روشنیاں پڑنے لگیں، جس سے اندر کا سارا چمکدار ماحول ایک دم سے کسی سنگین کرائم سین کا منظر پیش کرنے لگا۔ زبیدہ بھی شدید بکھلاہٹ اور پریشانی کے عالم میں اپنے اس قیمتی اور بھاری ریشمی لباس کو سنبھالتی ہوئی تیزی سے کھڑکی کی طرف بھاگی۔ اس نے کھڑکی کا بھاری اور مخملی پردہ ہٹا کر جب باہر سڑک کی طرف دیکھا تو اس کے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی، اور اس کا سانس جیسے اس کے گلے میں ہی اٹک کر رہ گیا۔ اس نے دیکھا کہ اس کے گھر کے بالکل باہر 4 انتہائی بڑی کالی اور بلٹ پروف VIP پروٹوکول گاڑیاں اور ان کے ساتھ درجنوں پولیس کی موبائلز انتہائی تیز بریکیں لگاتے ہوئے آ کر رک چکی ہیں۔ ان گاڑیوں کے ٹائروں کی رگڑ سے سڑک پر ایک عجیب سی آواز پیدا ہوئی تھی، اور پورے محلے میں ایک زبردست سنسنی اور جان لیوا خوف پھیل گیا تھا۔ محلے کے تمام لوگ اپنے گھروں کی چھتوں اور بالکونیوں سے باہر جھانک کر یہ حیران کن اور ناقابل یقین منظر دیکھ رہے تھے کہ اس امیر اور با اثر گھر میں اتنی بھاری پولیس اور اتنی بڑی سواری آخر کیوں آئی ہے۔ زبیدہ کا دل اس کے سینے میں کسی جنگلی کبوتر کی طرح زور زور سے دھڑکنے لگا، اور اس کے چوڑے ماتھے پر سردیوں کے باوجود پسینے کی موٹی موٹی بوندیں چمکنے لگیں۔ وہ کچھ بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ آخر یہ سارا ماجرا کیا ہے، اور پولیس عید کے اس مبارک دن اس کے گھر کیوں آئی ہے۔ اس سے پہلے کہ زبیدہ اپنے نوکروں کو دروازہ کھولنے کا حکم دیتی، گھر کا وہ بڑا اور بھاری آہنی مرکزی دروازہ ایک انتہائی زوردار دھکے سے کھلا، اور درجنوں مسلح پولیس اہلکار جن کے ہاتھوں میں جدید ترین ہتھیار تھے، وہ اندھا دھند گھر کے صحن میں داخل ہو گئے، اور انہوں نے پورے گھر کو چاروں طرف سے اپنے سخت گھیرے میں لے لیا۔ ان پولیس والوں کے چہروں پر کوئی نرمی نہیں تھی، اور وہ کسی بھی قسم کی مزاحمت سے نپٹنے کے لیے پوری طرح تیار لگ رہے تھے۔ اس کے بعد اس کالے رنگ کی سب سے بڑی پروٹوکول گاڑی کا بھاری دروازہ کھلا، اور اس میں سے شہر کا سب سے طاقتور، سب سے ایماندار اور انتہائی رعبدار چیف جسٹس باہر نکلا۔ جج صاحب نے ایک انتہائی باوقار اور گہرے رنگ کا سوٹ پہنا ہوا تھا، لیکن ان کے چہرے پر آج عید کی کوئی خوشی یا مسکراہٹ نام کی
کوئی چیز نہیں تھی، بلکہ ان کے چہرے پر ایک انتہائی پر اسرار جلال، ایک غضبناک قہر اور ایسا شدید ترین غصہ طاری تھا جسے دیکھ کر شہر کے بڑے سے بڑے اور خطرناک ترین مجرموں کے پتے بھی پانی ہو جاتے تھے اور ان کی ٹانگیں کانپنے لگتی تھیں۔ وہ جج کسی محافظ یا کسی بڑے پولیس آفیسر کی بات سنے بغیر انتہائی تیز اور مضبوط قدموں کے ساتھ سیدھا زبیدہ کے گھر کے صحن سے ہوتا ہوا اس شاندار ڈرائنگ روم کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس کے قدموں کی آہٹ میں ایک ایسا رعب اور دبدبا تھا جو اس گھر کے در و دیوار کو لرزا رہا تھا۔ مہمان یہ سارا ہولناک اور غیر متوقع منظر دیکھ کر دم بخود رہ گئے تھے، اور ڈرائنگ روم میں ایک ایسی موت جیسی اور خوفناک خاموشی چھا گئی تھی کہ اگر اس وقت کوئی سوئی بھی زمین پر گرتی تو اس کی آواز بھی کسی بم کے دھماکے کی طرح سنائی دیتی۔ سب لوگ اپنے سانس روکے اس طاقتور ترین انسان کو اپنے سامنے کھڑا دیکھ رہے تھے۔ زبیدہ شدید ترین بکھلاہٹ، صدمے اور پریشانی کا شکار ہو کر دوڑتی ہوئی صحن میں آئی۔ اس نے اپنے خوف زدہ اور زرد چہرے پر ایک انتہائی مصنوعی جھوٹی اور احترام بھری مسکراہٹ سجا کر جج کو خوش آمدید کہنے کی ایک ناکام سی کوشش کی، اور اپنے ڈرے ہوئے دل کو یہ جھوٹی تسلی دینے لگی کہ شاید جج صاحب اس کے مرحوم اور امیر شوہر کے پرانے کاروباری اور سماجی تعلقات کی وجہ سے آج عید کے دن اسے اور اس کی فیملی کو عید ملنے کے لیے آئے ہیں۔ زبیدہ نے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھ جوڑ کر انتہائی لجاجت اور خوشامد بھرے لہجے میں کہا کہ جج صاحب، یہ ہماری کتنی بڑی خوش قسمتی ہے کہ آپ جیسے عظیم اور مرتبے والے انسان نے آج عید کے اس مبارک دن ہمارے اس غریب خانے کو اپنے قدموں سے عزت بخشی ہے۔ آئیے اندر تشریف لائیں، میں نے ابھی تازہ اور انتہائی لذیذ کھانے بنوائے ہیں، آپ ہمارے ساتھ کچھ وقت گزاریں، یہ ہمارے لیے باعث فخر ہوگا۔ لیکن جج نے اس ظالم، مکار اور جھوٹی عورت کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیا۔ اس نے زبیدہ کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا، اور نہ ہی اس کی کسی خوشامد یا کسی بکواس کا کوئی جواب دیا، بلکہ اس نے پورے گھر پر ایک انتہائی تیز اور غضبناک نظر ڈالی، اور اپنی انتہائی گرج دار اور بھاری آواز میں، جو بادل کی گرج کی طرح پورے گھر میں گونجی، اس نے پوچھا کہ مجھے تمہاری کوئی بکواس نہیں سننی، اور نہ ہی میں یہاں تمہاری عید ملنے آیا ہوں۔ مجھے صرف اتنا بتاؤ کہ سیڑھیوں کے بالکل نیچے والا وہ تاریک اور بند کمرہ کہاں ہے؟ جج کی زبان سے اس تاریک کمرے کے بارے میں یہ الفاظ سنتے ہی زبیدہ کے چہرے کا رنگ ایک سیکنڈ میں بالکل کاغذ کی طرح سفید پڑ گیا۔ اس کی وہ ساری جھوٹی مسکراہٹ، وہ سارا غرور اور وہ سارا تکبر ایک ہی لمحے میں پاش پاش ہو گیا۔ اس کے پیروں تلے سے زمین پوری طرح کھسک گئی، اور اسے اپنا بھیانک ترین انجام اپنے بالکل سامنے موت کی شکل میں کھڑا نظر آنے لگا۔ وہ ہکلاتے ہوئے اور اپنے خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے کچھ جھوٹ بولنے کی یا کوئی بہانہ بنانے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ جج کا دھیان کسی اور طرف موڑ دے، لیکن جج کی تیز اور غضبناک نظریں اس گھر کی اس سیڑھی کی طرف پڑ چکی تھیں جس کے نیچے وہ اندھیرا
اور خوفناک کمرہ موجود تھا۔ جج زبیدہ کو وہیں کھڑا چھوڑ کر سیدھا انتہائی تیز قدموں کے ساتھ اس بند اور تاریک کمرے کے دروازے تک پہنچ چکا تھا۔ ڈرائنگ روم کے تمام مہمان بھی خوف اور شدید تجسس کے عالم میں باہر صحن میں نکل آئے تھے اور اس سارے ڈرامائی منظر کو حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ جج نے اس لکڑی کے پرانے دروازے پر لگے ہوئے اس بھاری اور زنگ آلود تالے کو دیکھا اور اپنے ساتھ آئے ہوئے پولیس اہلکاروں کو انتہائی سخت اور کڑک دار لہجے میں حکم دیا کہ اس تالے کو فوراً توڑ دیا جائے اور اس دروازے کو گرا دیا جائے۔ ایک ہٹا کٹا اور لمبا چوڑا پولیس اہلکار فوراً آگے بڑھا۔ اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے ایک انتہائی بھاری لوہے کے ہتھوڑے کو پوری طاقت سے ہوا میں لہرایا اور اس تالے پر ایک انتہائی زوردار وار کیا۔ ہتھوڑے کے لگتے ہی تالے سے چنگاریاں نکلیں اور وہ بھاری تالا ایک ہی وار میں ٹوٹ کر زمین پر جا گرا۔ پولیس اہلکار نے اس لکڑی کے دروازے کو ایک زوردار دھکا دیا اور وہ دروازہ ایک انتہائی بھیانک اور خوفناک چڑچڑاہٹ کی آواز کے ساتھ یکدم کھل گیا۔ دروازہ کھلتے ہی اس کمرے کے اندر سے ایک انتہائی عجیب سی بدبو، حبس اور گھٹن کا ایک تیز بھپکا باہر آیا، جس سے اندازہ ہو رہا تھا کہ اس کمرے میں کتنے عرصے سے تازہ ہوا کا گزر تک نہیں ہوا اور یہ جگہ کتنی غلیظ ہے۔ جج صاحب خود اس بدبودار اور گھپ اندھیرے کمرے میں اپنے قدم رکھتے ہوئے اندر داخل ہوئے۔ باہر کی تیز روشنی جب اس اندھیرے کمرے میں پڑی تو جج نے دیکھا کہ ایک انتہائی معصوم، کمزور، نحیف اور شدید خوف زدہ بچی، جس کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا اور جس کے تن پر انتہائی پرانے، ادھڑے ہوئے اور میلے کپڑے تھے، وہ دیوار کے بالکل ساتھ لگی سردی اور شدید ڈر کے مارے ایک سوکھے پتے کی طرح کانپ رہی ہے۔ اس بچی کی آنکھیں اتنے دنوں کے اندھیرے کے بعد اچانک روشنی پڑنے سے بری طرح چندھیا رہی تھیں اور وہ اپنے چہرے کو اپنے کمزور اور میلے ہاتھوں سے چھپا کر مزید پیچھے دیوار میں دھنسنے کی کوشش کر رہی تھی، کیونکہ اسے لگ رہا تھا کہ شاید اس کی ظالم سوتیلی ماں اسے مارنے کے لیے اندر آ گئی ہے اور اب اس کی باری ہے۔ یہ انتہائی دردناک اور کسی بھی انسان کا دل چیر دینے والا ہولناک منظر دیکھ کر اس قدر سخت گیر اور شہر کے سب سے طاقتور جج کی آنکھوں میں بھی بے ساختہ آنسو آ گئے۔ اس کا دل اس معصوم یتیم کی یہ حالت دیکھ کر خون کے آنسو رونے لگا اور اسے اس معاشرے کی بے حسی پر شدید غصہ آنے لگا۔ جج فوراً آگے بڑھا اور اس نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے زمین پر بیٹھی اس غلیظ اور میلے کپڑوں والی یتیم بچی کو انتہائی محبت اور شفقت سے خود سے لگا لیا۔ بچی کا جسم برف کی طرح ٹھنڈا پڑ چکا تھا اور وہ بھوک سے نڈھال تھی۔ جج نے فوراً اپنا قیمتی اور انتہائی گرم کوٹ اتارا اور اس بچی کے کمزور اور کانپتے ہوئے وجود پر پہنا دیا اور اسے انتہائی شفقت سے اپنے دونوں بازوؤں میں اٹھا کر اس تاریک اور موت جیسے کمرے سے باہر روشنی میں لے آیا۔ جج کے سینے سے لگ کر زینب کو ایک ایسی پدری اور سچی محبت کا احساس ہوا جو اس نے اپنے باپ کے مرنے کے بعد کبھی محسوس نہیں کی تھی، اور وہ جج کے کوٹ میں چھپ کر رونے لگی۔ ڈرائنگ روم میں موجود تمام مہمان
زبیدہ کی بیٹیاں اور پولیس اہلکار یہ ہولناک منظر دیکھ کر حیرت، صدمے اور شدید افسوس سے بت بنے کھڑے تھے۔ ان مہمانوں کو اب پوری طرح سمجھ آ رہا تھا کہ زبیدہ نے ان سے کتنا بڑا جھوٹ بولا تھا، اور جس بچی کو وہ خالہ کے گھر بتا رہی تھی وہ دراصل اسی گھر کے ایک اندھیرے جہنم میں قید سسک رہی تھی، اور یہ ظالم عورت ان کے سامنے جھوٹی شرافت کا ناٹک کر رہی تھی۔ زبیدہ جب دیکھتی ہے کہ اس کا سارا کچا چھٹا اور سارا بھانڈا بری طرح پھوٹ گیا ہے، اور اس کی ساری شیطانی مکاری اور اس کا ظلم رنگے ہاتھوں پکڑا گیا ہے، تو وہ اپنی آخری اور انتہائی گھنونی چال چلنے کی کوشش کرتی ہے۔ وہ ڈرامائی انداز میں اپنے چہرے پر جھوٹے رونے کا ناٹک کرتے ہوئے اور اپنے مگر مچ کے آنسوں صاف کرتے ہوئے دوڑ کر جج کے سامنے آتی ہے، اور اپنے دونوں ہاتھ جوڑ کر انتہائی گڑ گڑاتے ہوئے اور معصوم بنتے ہوئے کہتی ہے کہ جناب جج صاحب، خدارا آپ مجھے بالکل غلط سمجھ رہے ہیں۔ یہ معاملہ ویسا نہیں ہے جیسا آپ کو نظر آ رہا ہے، جیسا اس بچی نے آپ کو بتایا ہوگا۔ یہ بچی دراصل اپنے باپ کے اچانک انتقال کے بعد صدمے سے ذہنی طور پر مکمل طور پر پاگل اور نفسیاتی مریضہ ہو چکی ہے۔ یہ گھر کی قیمتی چیزوں کو آگ لگا دیتی ہے اور خود کو نقصان پہنچاتی ہے۔ یہ رات کو اٹھ کر چیختی ہے اور دیواروں پر سر مارتی ہے۔ میں نے تو اسے صرف اور صرف اس کی اپنی حفاظت اور مہمانوں کی جان بچانے کے لیے کچھ دیر کے لیے اس کمرے میں بند کیا تھا، تاکہ یہ خود کو یا کسی اور کو کوئی نقصان نہ پہنچا لے اور کوئی حادثہ نہ ہو جائے۔ میں تو اس کی سگی ماں جیسی ہوں، اور اس سے اپنی بیٹیوں سے بھی بڑھ کر پیار کرتی ہوں۔ آپ چاہیں تو میرے محلے والوں سے پوچھ لیں، میں تو اس کا علاج کروا رہی ہوں اور دن رات اس کی خدمت کرتی ہوں۔ زبیدہ کی یہ انتہائی جھوٹی، مکارانہ اور بے شرمی سے بھری ہوئی باتیں سن کر جج کے چہرے پر ایک انتہائی بھیانک اور قہر آلود غصہ نمودار ہوتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں جیسے خون اتر آتا ہے۔ وہ زبیدہ کی طرف انتہائی نفرت، حقارت اور غضبناک نظروں سے دیکھتا ہے، اور اپنا دایاں ہاتھ اچانک ہوا میں اوپر کی طرف اٹھاتا ہے۔ زبیدہ جیسے ہی جج کے اٹھے ہوئے ہاتھ میں موجود اس چھوٹی سی چیز کو دیکھتی ہے تو اس کی آنکھیں ایک ناقابل بیان خوف، دہشت اور وحشت سے پوری طرح پھٹ جاتی ہیں۔ اس کی دونوں ٹانگیں اس کے جسم کا بوجھ سہارنے سے مکمل طور پر جواب دے جاتی ہیں، اور وہ شدت سے کانپتے ہوئے سیدھا جج کے قدموں میں منہ کے بل گر پڑتی ہے، اور اس کا پورا جسم ایک کٹے ہوئے درخت کی طرح لرزنے لگتا ہے۔ وہ خوف سے چیخنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن اس کی آواز اس کے گلے میں ہی گھٹ کر رہ جاتی ہے۔ راز یہ کھلتا ہے کہ جج کے ہاتھ میں زینب کا اپنے خون سے لکھا ہوا اور آنسوؤں سے بھیگا ہوا وہی پرانا عید کارڈ موجود تھا جو اس نے اس رحم دل ڈاکیے کے ذریعے بڑی مشکل سے بھیجا تھا۔ لیکن صرف وہ خون آلود کارڈ ہی نہیں، بلکہ اس کارڈ کے ساتھ زینب کے مرحوم باپ کی لکھی ہوئی وہ اصلی اور آدھ جھلی ہوئی ڈائری اور وہ قانونی وصیت نامہ بھی موجود تھا، جس میں یہ واضح طور پر اور ایک ایک تفصیل کے ساتھ درج تھا کہ زبیدہ اسے پچھلے کئی مہینوں سے مسلسل ایک انتہائی خطرناک
اور جان لیوا زہر تھوڑی تھوڑی مقدار میں اس کے رات کے دودھ اور کھانے میں ملا کر دے رہی ہے، اور اس ڈائری کے ساتھ اس مخصوص زہر کی خریداری کی وہ تمام پرانی رسیدیں بھی جج کے ہاتھ میں موجود تھیں، جو زینب نے اس پرانے اور دھول مٹی سے اٹے ہوئے صندوق سے ڈھونڈ نکالی تھیں، اور جو اس بات کا ثبوت تھیں کہ زبیدہ نے یہ زہر خود خریدا تھا۔ جج نے اپنی انتہائی گرجدار اور پورے گھر کے در و دیوار کو ہلا دینے والی آواز میں، جو کسی خوفناک طوفان کی طرح تھی، اعلان کیا کہ اس یتیم اور معصوم بچی کی خون میں ڈوبی ہوئی فریاد اور اس کے آنسوؤں نے مجھے مجبور کیا کہ میں اپنی عید کی نماز اور اپنی تمام خوشیاں چھوڑ کر خود چل کر یہاں آؤں۔ اے ظالم مکار اور درندہ صفت عورت، تو نے صرف ایک بے بس یتیم بچی پر ظلم ہی نہیں کیا، بلکہ تو نے اپنے شوہر کا انتہائی بے دردی اور سوچی سمجھی سازش کے تحت قتل بھی کیا ہے، اور اس کی ساری جائیداد پر ایک ناجائز اور غاصبانہ قبضہ کیا ہے۔ تو نے قانون کو اندھا اور قدرت کو غافل سمجھ لیا تھا، لیکن تیرے گناہوں کا غلیظ پیالہ اب پوری طرح بھر کر چھلک چکا ہے، اور اب تیرا انجام وہ ہوگا جو تاریخ کی کتابوں میں ہمیشہ کے لیے یاد رکھا جائے گا، اور جسے سن کر ہر ظالم کی روح کانپ اٹھے گی۔ جج کا اشارہ پاتے ہی پولیس کی دو انتہائی سخت گیر اور غصے میں بھری ہوئی خواتین اہلکار فوراً آگے بڑھتی ہیں، اور سجدے میں گری ہوئی اور کانپتی ہوئی اس ظالم عورت کو اس کے بالوں سے پکڑ کر جھٹکے سے کھڑا کرتی ہیں، اور اس کے ہاتھوں میں انتہائی مضبوط اور ٹھنڈی ہتھکڑیاں ڈال دیتی ہیں۔ زبیدہ پاگلوں کی طرح رو رہی تھی، چیخ رہی تھی، دہائیاں دے رہی تھی، اور جج کے پاؤں پڑ کر معافیاں مانگ رہی تھی، لیکن اب اس کی کوئی فریاد سننے والا نہیں تھا۔ اس کی سگی بیٹیاں بھی یہ سارا خوفناک منظر دیکھ کر اور اپنی ماں کی حقیقت جان کر خوف سے ایک کونے میں چھپ گئی تھیں اور زارو قطار رو رہی تھیں، اور وہ تمام امیر مہمان جو کچھ دیر پہلے تک زبیدہ کی جھوٹی شان و شوکت اور اس کی عمارت کے گن گا رہے تھے، وہ اب انتہائی حقارت اور نفرت سے زبیدہ پر آوازیں کس رہے تھے، اور اس پر لعنت بھیجتے ہوئے ایک ایک کر کے گھر سے باہر نکل رہے تھے۔ پولیس والے زبیدہ کو انتہائی بے دردی سے اور سب کے سامنے گھسیٹتے ہوئے گھر سے باہر نکال کر پولیس کی قیدیوں والی وین میں دھکا دے کر ڈال دیتے ہیں۔ جج صاحب زینب کے گیلے اور میلے آنسو اپنے رومال سے صاف کرتے ہیں، اور انتہائی بلند آواز میں یہ قانونی اور حتمی اعلان کرتے ہیں کہ آج کے بعد یہ معصوم یتیم بچی کسی یتیم خانے یا کسی دور کے رشتہ دار کے پاس نہیں، بلکہ عدالت کی براہ راست نگرانی اور سرپرستی میں رہے گی، اور اس کا سارا چھینا ہوا حق، اس کا یہ عالی شان گھر اور اس کے باپ کی پوری کروڑوں کی جائیداد اسے قانونی طور پر مکمل واپس دلوائے جائے گی۔ زینب جج کی مضبوط انگلی پکڑے ہوئے انتہائی فخر، سکون اور ایک عجیب سی طمانینت کے ساتھ اس اندھیرے جہنم سے ہمیشہ کے لیے آزاد ہو کر روشن دروازے سے باہر نکلتی ہے، اور اس کے پیچھے اس ظالم سوتیلی ماں کا سارا جھوٹا غرور، اس کی وہ تمام ناجائز دولت، اس کا تکبر اور اس کی تمام شیطانی مکاریاں ہمیشہ کے لیے خاک اور مٹی میں مل جاتی ہیں، اور اس کا نام ایک قاتلہ اور ظالم عورت کے طور پر
تھانے کے ریکارڈ میں درج ہوتا ہے۔ یہ دل دہلا دینے والی اور جذبات سے بھرپور کہانی ہمیں یہ انتہائی عظیم اور لازوال سبق دیتی ہے کہ یتیم کے خاموش آنسوؤں اور اس کی بے بس آہوں میں اتنی زبردست اور ناقابل تسخیر طاقت ہوتی ہے کہ وہ 7 آسمانوں کے تخت کو بھی ہلا کر رکھ دیتے ہیں۔ اور جب قدرت کسی ظالم کو اس کے گناہوں کی عبرتناک سزا دینے پر آتی ہے تو وہ کسی بھی عام سے ڈاکیے، کسی خط یا کسی جج کو ایک مسیحا کے روپ میں ضرور سامنے لے کر آتی ہے۔ ظلم کی رات چاہے کتنی ہی لمبی، تاریک اور خوفناک کیوں نہ ہو، اسے ایک نہ ایک دن انصاف کی روشن اور چمکدار صبحوں کے سامنے اپنے گھٹنے ٹیکنے ہی پڑتے ہیں، اور سچائی ہمیشہ اپنا راستہ کسی نہ کسی تاریک صندوق اور کسی خون آلود کاغذ سے خود تلاش کر لیتی ہے۔ ظالم چاہے کتنے ہی اونچے محلات میں کیوں نہ چھپ جائے، قدرت کا انصاف اس کے دروازے توڑ کر اس کے گلے میں پھندا ضرور ڈالتا ہے، اور یہی قدرت کا وہ اٹل اور سچا قانون ہے جس سے دنیا کا کوئی طاقتور انسان کبھی فرار حاصل نہیں کر سکتا۔ ناظرین، ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور مزید اس طرح کی سبق آموز اور دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔